السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ ایک طرف تو جو پی ٹی آئی کی کال ہے احتجاج کی، اس میں سہیل افریدی کی جانب سے جو کام کیا گیا ہے، بڑا زبردست کام کیا گیا۔ انہوں نے خیبر پختونخوا سے پنجاب کا دورہ کیا، لاہور کا دورہ کیا، اور لاہور کے دورے کے دوران جو انہوں نے یہاں پر پنجاب کے لوگوں کو جس طریقے سے چارج کیا، یہ پچھلے تقریباً کو 1 ڈیڑھ سال سے اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ پولیٹیکلی ان کو چارج کیا، تو یہ ان کا بڑا زبردست اور کامیاب دورہ رہا۔ اس کے بعد ان کو دورے پڑے ہیں پنجاب گورنمنٹ کو، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ اس وقت بڑی پریشان ہے۔ تو پنجاب گورنمنٹ نے یہاں پر پولیٹیکلی ایک یہاں پر محاذ کھولا، جس طریقے سے انہوں نے الزامات لگائے، گھٹیا قسم کی باتیں کی، اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کبھی جنگلی کہا، کبھی کہا کہ یہ لوگ چرس لے کر آ رہے ہیں، کبھی کہا کہ یہ لوگ منشیات فروش ہیں، کبھی کہا کہ یہ یہاں پر کیا کرنے آ گئے ہیں۔ تو آگے سے ان کی جانب سے جو رسپانس آیا، ان کی جانب سے جو ریاکشن آیا، وہ بھی پھر آپ کو بتایا، وہ بھی ذاتیات کے اوپر آ گئے، اور چیف منسٹر پنجاب کے اوپر انہوں نے جس طریقے سے اس کی زبان استعمال کی، انہوں نے پھر ان کے جو ایک ترجمان ہیں خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے، انہوں نے پھر ذاتی حملے، پھر ظاہری بات ہے جب آپ کسی کی ذات کے اوپر حملہ کریں گے تو پھر آگے سے جواب پھر ذاتی حملوں کی صورت میں آئے گا۔ تو دونوں کو یہ جو دونوں اسٹانس لیے گئے پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے، خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی جانب سے، اس کو انڈورس تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے شروعات کی ہے تو پھر اس کا جواب آئے گا۔ پھر آپ کو پتا ہے مینا خان نے اس کے اوپر کیا جواب دیا، گراج کی باتیں کی، اور 9 مہینے سے پہلے بچہ ہونے کی بات کی۔ یہ آپ کے سامنے ہے ساری کہانی۔ تو اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات میرے پاس موجود ہے۔ سیکنڈ یہ کہ اب پنجاب گورنمنٹ نے جو اس وقت ایک مہاگرائی کی کیفیت بنا دی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ، یہ کیوں بنائی ہے کہ چلتے چلتے انہوں نے، آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے بم کو پاؤں مار دیا۔ آپ جیسے راہ چلتے مائن کو یا تو پیر مار دیں، یا پھر بم کو آپ پیر مار دیں، لات مار دیں، ٹھوٹا ماریں، تو اسے کیا ہوگا؟ اس سے تو یہ ایک قسم کا آپ اپنے آپ کو بیل مجھے مار مار والی بات ہے، اور اس سے آپ کو ہی نقصان ہوگا، آپ ہی اڑیں گے، آپ ہی پارے ہوں گے۔ تو یہ پنجاب گورنمنٹ نے چلتے چلتے ایک آرڈیننس پاس کیا۔ اس کے اوپر جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی جانب سے نوٹس دیا گیا، اس آرڈیننس کو سسپینڈ کیا گیا، تو انہوں نے ان کے اوپر بھی ایک کیمپین شروع کر دی، ایک حملہ کر دیا۔ اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات۔ اور تیسرا یہ کہ اب پی ٹی آئی آگے کرنے کیا جا رہی ہے۔ تو 3 4 خبریں بہت اہم ترین ایک ایک کر کے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو پنجاب گورنمنٹ کا اس وقت معاملہ ہے، چیف جسٹس عالیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کی، مسئلہ کیا، پھٹا کیا؟ پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے ایک آرڈیننس پاس کیا پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے نام سے، اور یہ جو آرڈیننس پاس کیا اس میں بظاہر آپ کو بتایا انہوں نے یہ پنجاب کے اندر ہر وہ الٹا کام ان کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ کبھی بسنت کا اعلان کر دیتے ہیں، راہ چلتے ہیں، بس آپ ختم ہو گئی ہے، بند ہو گئی ہے، چھوڑیں اس کو، آپ نے ضرور یہ پنگا کرنا ہے، آپ نے ضرور لوگوں کے ساتھ یہ کھلواڑ کرنا ہے۔ لوگ بیچارے پہلے ہی اور بڑے مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور بسنت کی طرف کیسے دھیان دیں گے؟ اور پھر آپ موٹر سائیکلوں پہ یہ کریں، وہ کریں، پابندی ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، ایسے ہی راہ چلتے لوگوں کو تنگ کرنا۔ پھر انہوں نے جرمانے بڑھا دیے، ہیلمٹ کے اوپر، فلانے کے اوپر پرچے دو، مقدمے کرو، یہ کرو، وہ کرو، 2000 5000 10,000، یعنی یہ نیا کھاتہ کھول دیا۔ ادھر عوام کو اس طرف لگا ہوا، بجائے ان کی فلاح و بہبود کے کام کرنے کے، بجائے ان کا کچھ سوچنے کے۔ اور آپ دیکھیں کہ ابھی جو ڈیٹا شو ہو رہا ہے اس میں پنجاب سے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 1 سے 2 ملین لوگ پنجاب سے، بڑے ہی ماہرین قسم کی آئی ٹی ایکسپرٹ اور ڈاکٹرز، انجینئرس، اس سارے چھوڑ کے چلے گئے پاکستان کو۔ اس میں میجورٹی پنجاب کی ہے لوگوں کی۔ کوئی ڈنکی مار کے جا رہا ہے بیچارہ، ادھر مر جاتا ہے، سمندر میں غرق ہو جاتا ہے، کوئی پہاڑوں میں، دریاؤں میں، جنگلوں میں مارا جاتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہاں رہیں گے یہاں بھی موت ہے، یہاں بے روزگاری کی موت ہے، یہاں پر جو مہنگائی کی موت ہے، یہاں پر غربت کی موت ہے۔ اس موت سے بہتر ہے پھر کہیں روزگار تلاش کرنے کے لیے ہمت کریں، ہاتھ پاؤں ماریں۔ یہ تو ان لوگوں نے حالات بنا دیے ہیں۔ اور دوسرا پھر وہ جو باقی لوگ ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ پنجاب گورنمنٹ کی حالت ہے۔ اور دوسرا اس پر یہ ان لوگوں نے یہ کام کیے، اور اب خیبر پختونخوا سے لوگ آئے ہیں، ان کے اوپر حملے کر دیے۔
انہوں نے پھر ایک یہ نکالا نیا کام آرڈیننس کا. بھائی آپ کی گورنمنٹ چل رہی ہے، آپ کو آرڈیننس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ لیکن اس کے پیچھے جو واردات ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی اسٹیج کے اوپر اپنے خاندان والوں کو نوازنے کے لیے یہ آرڈیننس نکالا. کیا یہ آرڈیننس نکالا تاکہ کسی طریقے سے اگر کسی کی کوئی سوسائٹی ایکسپینڈ کرنی ہے، بڑھانی ہے، یا نیا پروجیکٹ لانچ کرنا ہے تو ACDC کے ذریعے سے اس کے اوپر قبضہ کیا جائے جب زمین کے اوپر. یہ ہے اس کے پیچھے مقصد، یہ کہانی ہے. تو جب چیف جسٹس عالیہ نیلم نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے اس آرڈیننس کو اڑا دیا، انہوں نے پھر کیمپین شروع کر دی. تو یہ نااہلی کی تلوار انہوں نے خود اپنے سر پر لٹکا دی ہے، خود. اور نواز شریف جس طرح سے ڈسکوالیفائی ہوئے، اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی ڈسکوالیفائی ہوئے، شہباز شریف بھی بچ گئے، ہوتے ہوتے بچ گئے. تو اب لگتا ہے کہ اگلی باری مریم نواز کی آنی ہے، کیونکہ انہوں نے جو پنگا لیا یہ بڑا خطرناک ہے، یہ نو گو ایریا میں چلے گئی. تو اب کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر انہوں نے اس معاملے کو ہینڈل نہ کیا، سیٹل نہ کیا، اور پنجاب گورنمنٹ نے باقاعدہ اس کے اوپر جا کے صحیح طرح رسپانس نہ دیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب آ جائے جو تحریک انصاف کی جانب سے، PTI کی جانب سے پنجاب کے اندر انٹری اور لوگوں کو جس طریقے سے موبلائز کیا گیا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بڑا زبردست دورہ ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اب اس کو کنٹینیو رکھا جائے گا. یہ میں آپ کو ایک اور بہت بڑی خبر دے رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ پھر سہیل افریدی پنجاب کے دورے پر آئے، لاہور آئے. اور یہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ خیبر پختونخوا سے آگے ہیں یورپ دیکھنے کے لیے، لاہور دیکھنے کے لیے آئے ہیں، یعنی یورپ دیکھنے کے لیے آئے ہیں. تو عجیب و غریب باتیں بچا رہی ہیں. پتہ نہیں کس قسم کی ذہنیت ہے، کیسی ان کی ذہنیت ہے، اور کیسے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیسے جملے استعمال کرتے ہیں. پھر آگے سے حملہ ہوتا ہے، پھر ذاتیات کے اوپر حملے ہوتے ہیں، تو پھر معاملہ کسی اور طرف چلا جاتا ہے. تو پہلے آپ خیال کریں، پہلے آپ تھوڑا سا یہ اپنے الفاظ کے چناؤ میں، اپنے الفاظ کے انتخاب کے اندر تھوڑا سا احتیاط کریں. تو یہ دوبارہ دورہ ہو سکتا ہے. تو پنجاب جو ہے وہاں سے اب باقاعدہ ایک پوری تحریک لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور پنجاب سے یہ پھر پورے پاکستان بھر میں، پنجاب سے اڈیالہ جیل، اسلام آباد یہ ہوگا. کیونکہ نہ صرف انہوں نے پہیا جام جو شٹر ڈاؤن ہڑتال کرنی 8 فروری کو خیبر پختونخوا کے اندر، سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر، پنجاب کے اندر بھی کرنی، تو اس کی یہ تیاریاں ہونی، اور تیاریوں کے سلسلے میں یہ سارا دورہ وغیرہ، ٹور وغیرہ کیا گیا. تو اب یہ ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، پنجاب گورنمنٹ کے اوپر بھی اور وفاقی حکومت کے اوپر بھی. یہ پیار محبت سے، صبر و تحمل سے، مذاکرات سے، ٹیبل ٹاک سے، بات چیت سے مسئلے کو حل کرتے ہیں، یا پھر وہی وائلنس، تشدد، مار دھاڑ اور طاقت کا استعمال، اور پھر اس سے کوئی نیا واقعہ ہوگا. اللہ نہ کرے اس طرح کا واقعہ ہو، لیکن جو انہوں نے سوچ اور اپروچ اپنائی ہے اس سے حالات خطرناک ہو سکتے ہیں.